پورا انصاف کر سکو تم بیویوں کے درمیان، اگرچہ تم اس بات پر حرص کرو، پس نہ جھکو تم پورا جھکنا کسی ایک کی طرف، پھر چھوڑ دو تم اس دوسری کو مثل معلقہ لٹکی ہوئی کے، اور اگر اصلاح کرتے رہو تم اور پرہیزگاری کرتے رہو تم، پس بے شک اللہ ہے بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ اور اگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو بے نیاز کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت و قدرت سے، اور ہے اللہ بڑی وسعت والا، بڑی حکمتوں والا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 129 اور 130 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اسی سورہ نساء کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو حلال کیا اور تم 2 3 4 تک نکاح کر سکتے ہو، ہاں اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، تو پھر حکم تھا فواحدہ، پھر ایک پر اکتفا کرو۔ اور اب یہاں ارشاد فرمایا کہ وہاں جو یہ تھا کہ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، اس انصاف اور برابری سے مراد وہ امور، وہ باتیں ہیں جو تمہارے اختیار میں ہیں۔ کچھ باتیں بندے کی غیر اختیاری ہوتی ہیں، جس کو ہم قلبی رجحان کہتے ہیں، محبت غیر اختیاری کہہ دیں۔ ایک محبت اختیاری ہوتی ہے اور ایک محبت کا درجہ وہ ہوتا ہے جو غیر اختیاری ہوتا ہے۔ بندہ ماخوذ اختیاری معاملات میں ہے، غیر اختیاری معاملات میں اللہ پاک بندے کو پکڑیں گے نہیں، ان میں بندہ ماخوذ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں ارشاد فرمایا کہ تم قلبی رجحانات کے اندر برابری کی سرے سے طاقت رکھتے ہی نہیں ہو۔ قلبی طور پر جس کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، دلی رجحان، قلبی محبت وہ بھی سب کی برابر کرے، یہ اس کے بس میں نہیں ہے، یہ غیر اختیاری معاملہ ہے۔ لہٰذا جو ظاہری احکام ہیں، نان و نفقہ ہے، لباس ہے، وقت دینا ہے، وہ برابر کرو تم۔ اگر وہ نہ کیا اور اس بیچاری کو اپنے نکاح سے فارغ بھی نہیں کیا اور نکاح کے حقوق بھی ادا نہیں کیے، بس ایسے وہ لٹکی ہوئی ہے، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، نہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے اور نہ یہاں اس کو نکاح کے حقوق مل رہے ہیں، تو ایسی عورت جو لٹکی ہوئی ہو، چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں کو یہ تو اعتراض ہے کہ زیادہ اس لیے نہیں کرتے کہ حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، تو اگر برابری پہ آ جائے، شریعت پہ پرکھا جائے، تو ایک کے جو حقوق ادا نہ کر رہا ہو پھر وہ ایک بھی نہ رکھے، اس لیے کہ حقوق تو ادا نہیں کر رہا، کمزوری تو وہ یہاں بھی کر رہا ہے، یہاں بھی وہ ادھر ادھر حرام میں منہ مار رہا ہے، ادھر ادھر باتیں کر رہا ہے، ادھر ادھر وہ فونوں پہ لگا ہوا ہے، ادھر ادھر وہ ملنے کے لیے جا رہا ہے، تو پھر یہ بیوی قیامت کے دن گردن نہیں پکڑے گی۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، ہرگز نہیں طاقت رکھتے تم، ان تعدلوا، یہ کہ برابری کر سکو تم، بین النساء، بیویوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم برابری کرنے پر حریص ہو، تمہارا حرص یہی ہو کہ میں برابری کروں، لیکن پھر بھی تم مکمل پوری برابری نہیں کر سکتے ہو، خصوصاً قلبی رجحانات کے اندر، دل کے میلان کے اندر، غیر اختیاری چیزوں کے اندر، فلا تمیلوا کل المیل، اب تمہیں حکم یہ ہے کہ جب تم دل کے معاملات میں برابری نہیں کر سکتے تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بالکل ہی برابری چھوڑ دو۔ تم کہو چلو یہاں تو برابری ہو نہیں سکتی، محبت تو برابر ہے نہیں، لہذا پھر بالکل ہی ظلم شروع کر دو، کسی کے حقوق مار دو۔ فلا تمیلوا، پس نہ جھکو تم، نہ میلان اختیار کرو تم، کل المیل، مکمل طور پر پورا جھکاؤ اور میلان کسی ایک طرف، فتذروہا کالمعلقہ، پھر دوسری کو چھوڑ دو جیسے وہ محض لٹکی ہوئی ہے، تمہارے نکاح میں بیچاری بندھی پڑی ہے، کسی اور طرف بھی نہیں جا سکتی،
اور تم بھی اس کو حقوق زوجیت، بیوی کے جو حق ہوتے ہیں، نان و نفقہ ہے، اس کی جان مال کا تحفظ ہے، اس کو عزت کے ساتھ گھر میں بٹھا کر کے روزی دینا ہے۔ یاد رکھو، میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید شریعت اسلامیہ نے عورت کے ذمے خرچ اپنا کمانا نہیں لگایا، اپنی ذات کے لیے بھی نہیں لگایا، اپنے بچوں کے لیے بھی نہیں لگایا، اپنے ماں باپ کے لیے بھی نہیں لگایا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی نہیں لگایا۔ عورت کے ذمے اللہ نے کمانا نہیں لگایا، عورت کا خرچ اللہ نے مرد کے ذمے رکھا ہے۔ جب تک بیٹی ہے باپ کے ذمے ہے، بہن ہے بھائی کے ذمے ہے، ماں ہے بیٹے کے ذمے ہے، بیوی ہے خامند کے ذمے ہے۔ اللہ نے 4 مردوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے عورتوں کے نان و نفقہ خرچ پورا کرنے پر۔ یہ جو عورتوں کو بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، بے پردگیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں، بے غیرتیاں ہیں، حیا کا جنازہ نکل گیا ہے، کیا کیا کیس، کیا کیا معاملات ہیں، اور وہاں پر پھر یہ کہ وہ نوکری کریں گی، پھر اس کے بعد ملازمت بن کے بڑے پیسے کمائیں گی اور رشتے اچھے مل جائیں گے۔ اگر مرد اچھا ہے تو وہ عورت کی کمائی کو دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری عورت گھر کی ملکہ ہو، میری عورت وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑے رکھو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں بیک وقت ہیں، لیکن کوئی ایک بیوی بھی اپنا معاش خود نہیں کر رہی۔ کسی ایک بیوی کے ذمے یہ نہیں تھا کہ تو نے اپنی روٹی خود کمانی ہے۔ اور یہاں عورتیں ایک نہیں ہزاروں آپ کو ملے گی، کیوں کر رہی ہیں؟ وہ جی بچوں کے لیے۔ اللہ نے بچے کا نسب باپ سے رکھا ہے، اللہ نے کسی بچے کا نسب عورت سے نہیں رکھا ہے، اللہ نے نسب رکھا ہی باپ کا ہے، اس لیے اولاد باپ کی شمار ہوتی ہے۔ عورت کے ذمے صرف تربیت ہوتی ہے، نابالغی تک، چھوٹے بچپن تک صرف پالنا پولنا پاسنا ہوتا ہے، عورت کا نسب نہیں ہے۔ نسب کس کا ہوتا ہے؟ باپ کا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم عورت کو کل معلقہ نہ چھوڑو، بلکہ وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اپنی درستگی اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہو تو پھر اللہ پاک اصلاح کر دے گا، اور اگر تم تقوی پرہیزگاری کی کوشش کرتے رہو اللہ تبارک و تعالی تمہیں متقی پرہیزگار بنا دے گا۔ تمہارے ذمے سعی ہے، تمہارے ذمے کوشش ہے۔ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میرے ذمے ہے اور اس کو پورا کرنا، اس پر رزلٹ و نتیجہ مرتب کرنا وہ میرے اللہ کے ذمے ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے پاکستان میں تم نے اسلام نافذ کیوں نہیں کیا تھا، یہ ضرور پوچھیں گے تم نے اسلام کی کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ پاکستان ملک کا مثال کے طور پر ایک، اس ملک پر تم نے اسلام نافذ کیوں نہیں کیا تھا، یہ بات اللہ کسی فرد سے، کسی شخص سے، کسی جماعت سے بالکل نہیں پوچھے گا۔ اللہ یہ پوچھے گا کہ تو نے اس کی کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ تیرے محلے میں، تیری گلی میں، تیرے کنبے میں، تیرے قبیلے میں جتنی خرافات تھیں، جتنی بے دینیاں تھیں، جتنی اسلام کے خلاف کام تھے، تو نے ان کے خلاف محنت کی تھی کہ نہیں کی تھی، کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ یہ اللہ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں ایسا کیوں نہیں ہوا تھا، اللہ یہ پوچھیں گے دنیا میں کفر تھا، تو نے اسلام کی دعوت کی محنت کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ اگر نہیں کی تھی مجرم ہے، اگر محنت کی تھی مسلمان ایک بھی نہیں ہوا یہ مجرم نہیں ہے، یہ محنت کر رہا ہے، اگرچہ مسلمان دنیا میں ایک بھی نہ ہو تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ جو فلانا ایمان کے بغیر مرا، اس کے بارے میں تب پوچھا جائے گا اگر میں نے دعوت کی کوشش نہیں کی، میں نے اسلام پہنچانے کی کوشش نہیں کی، کہ اسلام پھیلانے کی کوشش نہیں کی، پھر میرے سے پوچھا جائے گا۔ محلے کا فلانا بندہ نمازی کیوں نہیں بنا، فلانے بندے نے حرام کیوں کھایا، فلانے بندے نے سود کیوں کھایا، میرے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ ضرور پوچھا جائے گا تیرے محلے میں سود کھایا جا رہا تھا، رشوت کھائی جا رہی تھی، زنا کاری ہو رہی تھی، شراب پی جا رہی تھی، تو نے اس کے خلاف کوشش محنت کی تھی کہ نہیں کی تھی، آواز اٹھائی تھی کہ نہیں اٹھائی تھی۔ اگر میں نے نہیں اٹھائی تھی تو پھر میں چاہے کعبے کا نمازی ہوں میں مجرم بن کے کھڑا ہوں گا،
چاہے میں حج عمرہ سالانہ 3 کر رہا ہوں، میں مجرم بن کے کھڑا ہوں گا۔ اور اگر میں محنت کر رہا ہوں، اپنی حد تک، اپنی بساط تک کوشش کر رہا ہوں، پھر آگے رزلٹ کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، یہ میرے ذمے نہیں ہے۔ قیامت میں ایسے کئی نبی اللہ کے سامنے آئیں گے جنہوں نے ساری زندگی دعوت دی لیکن مسلمان ایک بھی نہیں ہوا، امتی ان کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا، نبی وہ بھی کامیاب ہوگا۔ جس کے ساتھ امتی ایک ہوگا نبی وہ بھی کامیاب ہوگا، جس کے ساتھ امتی زیادہ ہوں گے نبی وہ بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو نے کتنے بندے مسلمان کیے تھے، یہ فرمائیں گے تو نے دعوت دی تھی، محنت کی تھی، اپنی صلاحیتیں، اپنی استعدادیں، اپنا وقت، اللہ کی دی ہوئی جو تمہیں علم دیا تھا وہی دی تھی، وہ پہنچائی تھی، محنت کی تھی یا اللہ کی تھی، تو جانتا ہے، بس ٹھیک ہے، کامیاب ہے۔ آگے کسی نے مانا کہ کسی نے نہیں مانا، اس کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ تیرے ذمے کیا ہے، وَإِن تُصْلِحُ، کہ تم اصلاح کی، درستگی کی کوشش کرتے رہو، وَتَتَّقُوا، اور اپنے آپ کو پرہیزگار بنانے کی، دنیا سے گناہوں کے مٹانے کی تم ساز و کوشش کرتے رہو، تم بات چلائے رکھو۔ باقی آگے ہوتا کیا ہے اس سے تم سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا، پھر اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ جب تم کوشش کرتے رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ تمہارے گناہ بخشے گا، رحیمہ، بلکہ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھولے گا۔ اور اسی طریقے سے بندے کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے اور اکٹھے رہ بھی رہے ہیں، بیوی خامند کے حق مار رہی ہے اور خامند بیوی کے حق مار رہا ہے، دونوں کا منہ ایک کا ادھر ہے ایک کا ادھر ہے، جو ذمے میں مرد کے لگا ہے وہ ادا نہیں کر رہا اس لیے کہ بیوی نہیں کرتی، اور بیوی نہیں کر رہی اس لیے کہ خامند نہیں کرتا، حالانکہ میں نہیں کر رہا تو میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی بیوی کے حق ادا کیے یا نہیں کیے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر اس نے کیے تو پھر تو کر، یہ تو شریعت نہیں کہتی، شریعت تو یہ کہتی ہے تو نے حق ادا کرنے ہیں۔ معاشرے کے اندر بہن بھائیوں کوئی بھی عزیز ہوں اکٹھے رہنے والے، ہر ایک کو حکم ہے تیرے ذمے جو دوسرے کے حق ہیں۔ ایک حقیقت ہے، اسلام کے علاوہ جتنے دنیا کے اندر دھرم، مذہب، ازم چل رہے ہیں وہ سب حقوق لینے کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج دیکھیں رکشے والوں کی بھی یونین بنی ہوئی ہے، ہمارے بھی حقوق ہیں، وکلاء کی تنظیم ہے، ہمارے بھی حقوق ہیں، مزدوروں کی، لیبر کی، ان کی بھی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، انجمنیں بنی ہوئی ہیں، ہمارے بھی حقوق ہیں، سارے حقوق لینے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو بندے کو حقوق دینے کی تعلیم دیتا ہے کہ باپ ہے تو اولاد کا حق ادا کر، خامند ہے تو بیوی کا حق ادا کر، گھر کا سربراہ ہے تو محتاطوں کا حق ادا کر۔ تیرے سے کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرے کس نے حق ادا نہیں کیے تھے، یہ پوچھا جائے گا تو نے کس کے حق ادا نہیں کیے تھے۔ اس لیے اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دوسرے کے حقوق ادا کرو۔ اگلے دن میں پڑھ رہا تھا، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، بول چال بند ہے، غصہ ہے ایک دوسرے پر، ناراضگی ہے، رات کا وقت ہے، سوئے ہوئے ہیں اپنے اپنی جگہ پر، میاں اٹھتا ہے پیاس لگی ہے، وہ جا کر کے پانی لیتا ہے جس جگہ میں جو بھی پانی رکھا تھا پینے کا، اور پانی لے کے پی کے آ کے سو جاتا ہے، تو بیوی فور اٹھ جاتی ہے، بولتی ہے تو کون ہوتا ہے میرا حق مارنے والا، یہ میرا حق تھا، یہ میرا حق تھا کہ میں تجھے پانی ڈال کے دیتی، تجھے چارپائی پہ پانی پلاتی، تو نے میرا حق یہ کیوں مارا ہے؟ ٹھیک ہے ہماری بول چال نہیں ہے، ہماری ناراضگی ہے، لیکن میں اپنا حق تو تجھے نہیں دوں گی، یہ میرا حق ہے کہ میرا خامند ہے تو، نکاح تو ہے، میرا حق ہے، اگرچہ ناراضگی چل رہی ہے، خبردار میں اپنا یہ حق تجھے نہیں دوں گی، میں پانی ڈال کے تیرا حق تو مجھے بتا، یہ ضرورت ہے، میں تیری ضرورت پوری کروں گی گھر کے اندر۔ تو یوں اگر جذبات ہوں تو پھر دیکھیں سلو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اسی وقت میں سلو ہو جائے گی۔ پھر ذوالفقار صاحب نے لکھا بڑا واقعہ، کہتے میرے پاس ایک بندہ آیا، میرا مرید تھا، تو لگا اپنی بیوی کے عیب بیان کرنے، یہ بھی خرابی، یہ بھی خرابی، یہ بھی خرابی، گویا کہ وہ میرے سے کہلوانا چاہتا تھا کہ جب ایسی تیسی ویسی ہے تو 1 منٹ نہ لگا اس کو طلاق دے، بھلا یہ بھی کوئی گھر میں رکھنے کے قابل ہے؟
اس انداز سے وہ باتیں کر رہا تھا، اس کی قصوریں گویا کہ بس میرے سے کہلوانا چاہتا ہے کہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ عورت گھر رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں چلو باقی تو نے سارے جتن کر کے دیکھ لیے سلو کے، تو ایک نسخہ میں بھی بتاتا ہوں۔ آج شام کو روٹی بیوی کے ساتھ کھانے، اکیلے نہیں کھانی، ایک ہی برتن میں ایک سالن، ایک ہی جگہ پہ روٹی، اس کے بغیر روٹی نہیں کھانی تو نے۔ ہم تو آپس میں باتیں نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے، روٹی کھلاتا ہے، کہتے روٹی اکٹھے کھانی ہے۔ پھر روٹی کے دوران تو نے ایک لقمہ، ایک برکی اس کے منہ میں اپنے ہاتھ سے دینی ہے۔ اگر یہ نہ کیا تو میرا کوئی مرید نہیں پھر میرے دروازے پہ یہاں دوبارہ نہیں آنا، اگر یہ کرے گا تو پھر میرے پاس آئے گا۔ اب اگلے دن مجبور تھا بیچارہ، پیر صاحب کا حکم تھا، جب ایسا کہ جو دوسرے دن سارے جھگڑے بھی ختم، بیوی خوش ہو گئی، لو جی سارا، اس لیے کہ نیچے ہوتی تو کوئی جھگڑے کی بیس تو ہوتی نہیں، محض شیطان نے غلط فہمیاں پھیلائی ہوتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں، شیطان کی محنت ہوتی ہے، تو سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا، ایک ہی لحظے میں محبت ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک اور قصہ لکھا ہے حضرت پیر صاحب نے کہ آیا میرے پاس مرد، بڑا اس کے لیے یہ غصہ وہ غصہ وہ غصہ، تو پیر صاحب نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تیرے گھر میں صفائی کی ضرورت پڑتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ تو پھر اس کے لیے کیا نوکرانی رکھی ہے؟ کون بندہ کون صفائی کرتا ہے؟ کہتے وہ جو میری بیوی کر لیتی ہے۔ کہتے اچھا تیرے گھر میں کپڑے دھونے کی ضرورت بھی پڑتی ہے؟ ہاں جی پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا انتظام کیا ہوا ہے؟ کوئی بندہ رکھا ہو؟ کہتے نہیں وہ میری بیوی دھو لیتی ہے۔ اچھا تیرے گھر میں کھانا پکانے کے لیے باورچی کے کام کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی؟ کہتے ہاں جی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کوئی خانسامہ رکھا ہوا ہے؟ کہتے نہیں جی وہ میری بیوی کر لیتی ہے۔ اچھا جو بیوی تیری جھاڑو بھی دیتی ہے، جو بیوی تیری دھوبن بھی بنی ہوئی ہے، جو بیوی تیری باورچن بھی بنی ہوئی ہے، جو بیوی تیرے بچوں کے لیے یہ بھی بنی ہوئی ہے، اسی بیوی کے بارے میں باتیں کر رہے، شرم نہیں آتی؟ ان ساری چیزوں کے لیے رکھ بندہ، گھر میں تیرا عقل ٹھکانے آ جائے گا۔ بیوی کی جگہ پر برتن دھونے کے لیے بھی بندہ رکھ، روٹی پکانے کے لیے بھی بندہ رکھ، کپڑے دھونے کے لیے بھی بندہ رکھ، گھر کی صفائی کے لیے بھی بندہ رکھ، اپنے بچوں کی پوٹیاں صاف کرنے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے بندہ رکھ، تجھے پتہ چل جائے گا کہ ایک میری بیوی کتنے بندوں کا کام کر رہی تھی، ورنہ تو ان سب کے لیے مجھے بندہ رکھنا پڑتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم صلح کی کوشش کرتے رہو اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے رہو تو پھر اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ نوبت ایسی پہنچ جائے کہ ساری صلح کی کوششوں کے باوجود میاں بیوی دونوں یہ سمجھیں کہ ہم اکٹھے رہ کر کے ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کے لیے الگ ہو جائیں، تو پھر بھی اللہ نے فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر دونوں ایک دوسرے جدا ہو جائیں تو پھر یغنِ اللہ ہر ایک کو دوسرے سے غنی کر دے گا۔ اللہ بیوی کے لیے بھی ایسا انتظام کرے گا کہ اس خاوند کی ضرورت نہیں رہے گی، اور اللہ خاوند کے لیے بھی ایسا انتظام کرے گا اس بیوی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کُلٌّ مِّن سعتہ، وہ اپنی وسعت سے، اپنی قدرت سے، اپنے خزانے سے ان کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بڑی وسعت و قدرت والا اور بڑی حکمتوں والا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔